بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلم الانشاء کی آج کی کلاس میں ہم تمرین نمبر 25 حل کریں گے۔ یہاں لکھا ہے ضمیر کی اضافت، یعنی یہاں پر مضاف الیہ جو ہوگا وہ ضمیر ہوگی۔ تو دیکھیے بڑا امپورٹنٹ سبق ہے، عام طور سے اس میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ لکھا ہے ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر ایک اسم معرفہ ہے، ضمیر نکرہ نہیں ہوتی ہے بلکہ معرفہ ہوتی ہے، اور معرفہ ہم جانتے ہیں کسی خاص اور مخصوص چیز کو معرفہ کہتے ہیں، جو غائب یا مخاطب یا متکلم کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ غائب، مخاطب یعنی حاضر یا متکلم کی طرح استعمال ہوتا ہے، جیسے ہوا وہ غائب، انت تو مخاطب حاضر، انا میں، نحنو ہم متکلم۔ ضمیر کی دو قسمیں، متصل اور منفصل۔ ضمیر متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو دوسرے کلمے کے ملے بغیر استعمال نہ ہوتی ہو۔ متصل جو دوسرے کلمے کے ملے بغیر استعمال نہ ہوتی ہو، بخلاف ضمیر منفصل کے کہ یہ ضمیر کبھی فعل کے ساتھ آتی ہے، جیسے اور یہ ضمیر متصل کی بتانا ہے، یہ ضمیر کبھی فعل کے ساتھ آتی ہے، جیسے ضربہ، ضربہ فعل ہے، ہو یہ ضمیر متصل ہے۔ اسی طرح ضربتہ، ضربتہ فعل واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور ہو یہ اس کی ضمیر متصل ہے کہ اس نے اس کو مارا، میں نے اس کو مارا۔ ضربہ کے معنی اس نے اس کو مارا، اور ضربتہ کے معنی میں نے اس کو مارا۔ ضربتہما میں نے ان دونوں کو مارا، اور کبھی اسم کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے کتابہ، پہلے فعل کی مثال دے دی، اب کتاب کی اسم کی مثال دے رہے ہیں ضمیر متصل کی کہ اس کی کتاب، اور کبھی حرف کے ساتھ بھی ہوتی ہے، جیسے بہ، لہو، علیہ وغیرہ۔ بہ میں بی حرف جر ہے اور ہو ضمیر ہے، لہو میں لام حرف جر ہے، علیہ میں علی حرف جر ہے وغیرہ۔ کبھی یہ ضمیر فعل کے ساتھ جب آتی ہے تو منصوب ہوتی ہے، فعل کے ساتھ جب آئے گی جیسے ضربہ اور ضربتہ، تو یہاں پر یہ ضمیر حالت نصب میں ہے، یعنی منصوب ہے، اور اسم یا حرف کے ساتھ ملتی ہے تو ہمیشہ مجرور ہوا کرتی ہے، جیسے کتابہ میں یہ ضمیر مجرور ہے کیونکہ کتاب مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے، اور لہو اور بہ اور علیہ میں بھی یہ ہی کی ضمیر مجرور ہے کیونکہ بی اور لی اللہ اور اعلیٰ کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ پہلی صورت میں ضمیر منصوب کہلاتی ہے، اور دوسری اور تیسری صورت میں ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے، یعنی جب اسم کے ساتھ آئے یا حرف کے ساتھ آئے تو ضمیر مجرور متصل ہے، اور اگر فعل کے ساتھ آ رہی ہے تو ضمیر منصوب متصل ہے۔ اسم کے ساتھ ملنے کی صورت میں اسم مضاف اور ضمیر مضاف الیہ ہوگی، اس لیے اس کو ضمیر اضافی بھی کہتے ہیں، یعنی ضمیر اضافی بھی یہ کہلاتی ہے۔ ذیل میں ضمیر اضافی کا نقشہ دیا جاتا ہے، یہ دیکھیے کس طرح سے واحد اور تثنیہ جمع میں ہم اس کو بدلیں گے، اور مؤنث میں کس طرح یہ واحد مذکر واحد مذکر ہے تو کتابہ، تثنیہ مذکر ہے تو کتابہما، جمع مذکر ہے تو کتابہم، اور واحد مؤنث ہے تو کتابہا، اور واحد مؤنث ہے تو کتابہما غائب میں، اور جمع مؤنث ہے تو کتابہن، اور واحد مذکر مخاطب ہے کتابو کا، واحد تثنیہ مذکر مخاطب ہے تو کتابکما، اور جمع مذکر مخاطب ہے تو کتابکم، اور واحد مؤنث مخاطب ہے تو کتابکی، واحد مؤنث تثنیہ مؤنث مخاطب ہے تو کتابکما، اور جمع مؤنث مخاطب ہے تو کتابکن، اور واحد متکلم مذکر ہے تو کتابی، اور تثنیہ اور جمع مذکر اور مؤنث ہے تو کتابنا۔ اور یعنی دیکھیے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا۔ ایسے ہی حرف کے ساتھ جب آئی تو لہو، لہما، لہم، واحد مذکر واحد تثنیہ جمع مذکر غائب کے لیے، لہا، لہما، لہن، واحد تثنیہ جمع مؤنث غائب کے لیے، لکا، لکما، لکم، واحد تثنیہ جمع مخاطب مذکر کے لیے، لکی، لکما، لکنہ، واحد تثنیہ جمع مؤنث مخاطب کے لیے، اور لی، لنا، واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم کے لیے۔ اور ضمیر منصوب متصل کی صورت یعنی جب فعل کے ساتھ آئے جیسے ضربتہ، ضربتہما، ضربتہم، واحد تثنیہ جمع مذکر غائب کے لیے، ضربتہا، ضربتہما، ضربتہن، واحد تثنیہ جمع مؤنث غائب کے لیے، ضربتکا، ضربتکما، ضربتکم، تثنیہ جمع مذکر مخاطب کے لیے، ضربتکی، ضربتکما، ضربتکن، واحد تثنیہ جمع مؤنث مخاطب کے لیے، ضربتنی، ضربتنا۔ تو یہ اس طرح سے ہے۔ اب کہہ رہے ہیں دوسری ضمیر ہے ضمیر منفصل، اس ضمیر کو کہتے ہیں
جس کا استعمال دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر ہوتا ہے، جیسے ہوا، ہیا، ہما، ہم، ایاکا، ایاکما، ایاکم، یہ سب ضمیر منفصل ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو رفع کے ساتھ مختص ہیں اور ہمیشہ وہ مرفوع ہوتی ہیں، انہیں ضمیر فاعلی بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ جو نصب کے ساتھ مختص ہیں اور ہمیشہ منصوب ہی ہوا کرتی ہیں اور ان کو ضمیر مفعولی بھی کہتے ہیں۔ ضمیر مرفوع منفصل یا ضمیر فاعلی یہ ہے، ہوا، ہما، ہم غائب مذکر کے لیے واحد تثنیہ جمع، یا ہما، ہن غائب مؤنث کے لیے واحد تثنیہ جمع، انتا، انتما، انتم واحد تثنیہ جمع مذکر مخاطب کے لیے، انتی، انتما، انتن واحد تثنیہ جمع مؤنث مخاطب کے لیے، انا، نحن واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث مخاطب متکلم کے لیے۔ تو یہ سب فاعل بن کر آئیں گی، مرفوع ہوتی ہیں، یا یعنی ان پر ہمیشہ جو ہے ضمیر فاعلی بھی کہتے ہیں، یہ مرفوع حالت رفع میں ہی آئیں گی، اور ان کو الگ کر کے یہ آتی ہیں، جڑ کر نہیں آتی ہیں۔ دوسری ہے ضمیر منصوب منفصل یا ضمیر مفعولی، ایاہو، ایاہما، ایاہم واحد تثنیہ جمع مذکر غائب، ایاہا، ایاہما، ایاہن واحد تثنیہ جمع مؤنث غائب، ایاکا، ایاکما، ایاکم واحد تثنیہ جمع مذکر مخاطب، ایاکی، ایاکما، ایاکن واحد تثنیہ جمع مؤنث مخاطب، ایایا، ایانا واحد تثنیہ جمع متکلم مذکر مؤنث۔ تو یہ ضمیر ہیں، ان کو یاد کر لیں تو